اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے 1937 کے الیکشنز کو، 1937 کے الیکشن کو، اور ساتھ ہی ساتھ 1940 میں ہونے والے پاکستان ریزولوشن کو انشاءاللہ ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ کویسچن نمبر 1 آئے گا 1937 کے الیکشن کے حوالے سے، when government announced to hold election to the provincial legislative assemblies، گورنمنٹ نے کب اعلان کیا کہ وہ الیکشنز ہولڈ کروائے گی پروونشیل لیجسلیٹیو اسمبلیز کے لیے؟ تو انہوں نے اعلان کیا تھا 1936 اور 37 کے اندر، مطلب 1936 اور 37 کا انہوں نے اعلان کیا تھا۔ نیکسٹ آئے گا 1937 الیکشن ور ہیلڈ ان 11 provinces of سب کانٹیننٹ اکارڈنگ ٹو ایکٹ آف 1935۔ 1935 کے ایکٹ کے مطابق 1937 میں جو الیکشنز ہونے تھے، مطلب جو 1937 میں الیکشن ہوئے تھے وہ 1935 کے ایکٹ کے مطابق ہوئے تھے۔ نیکسٹ آئے گا کہ وچ مسلم لیگ لیڈر ڈیورنگ دا ایئر 1930 سے 1934 اسٹیڈ ان انگلینڈ، وہ کون سے مسلم لیگ کے لیڈر ہیں جو 1930 سے 1934 کے درمیان جو ہے انہوں نے انگلینڈ میں اسٹے کیا؟ تو وہ ہیں قائد اعظم۔ قائد اعظم جو ہیں انہوں نے وہ مسلم لیگ کے لیڈر ہیں جنہوں نے 1930 سے 34 کے درمیان انگلینڈ میں اسٹے کیا۔ نیکسٹ ہے وین قائد اعظم ریٹرنڈ فرام انگلینڈ، قائد اعظم انگلینڈ سے کب واپس؟ قائد اعظم 1934 کے اندر انگلینڈ سے واپس آئے، قائد اعظم 1934 میں وہاں سے واپس آئے تھے۔ وین آل انڈیا مسلم لیگ ہیلڈ اٹس 23rd اینول سیشن، آل انڈیا مسلم لیگ نے اپنا 23rd اینول سیشن کب ہیلڈ کیا؟ تو وہ نومبر 1933 کو، نومبر 1933 کو آل انڈیا مسلم لیگ نے اپنا 23rd جو ان کا اینول سیشن ہے اس کو ہولڈ کیا۔ نیکسٹ آئے گا وین 24th اینول سیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ واز ہیلڈ، 24واں جو اینول سیشن ہے وہ مسلم لیگ نے کب ہیلڈ کیا؟ تو وہ اپریل 1936 کو، جو 24th اینول سیشن ہے مسلم لیگ کا انہوں نے اپریل 1936 کو وہ ہیلڈ کیا تھا۔ نیکسٹ آئے گا کہ ہو چیلنجڈ دا کلیم آف نہرو اینڈ سیڈ دیئر از اے تھرڈ پارٹی ان دا کنٹری اینڈ دیٹ از مسلمس، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو آر ڈکٹیٹڈ اینی باڈی۔ یہ الفاظ کنہوں نے کہے تھے نہرو کو؟ تو یہ الفاظ کہے تھے قائد اعظم محمد علی جناح نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ والے الفاظ کہے تھے کہ دیر از اے تھرڈ پارٹی ان دا کنٹری اینڈ دیٹ از مسلمس، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو دا ڈکٹیٹڈ بائی اینی باڈی، یہ الفاظ کہے تھے نہرو کو۔ آگے ہیں who was the founder of unionist party in پنجاب، پنجاب کے اندر جو یونینسٹ پارٹی بنی تھی اس کے فاؤنڈر کون تھے؟ اس کے فاؤنڈر تھے سر فضل حسین۔ سر فضل حسین جو ہیں یہ اس یونینسٹ کے پارٹی تھے، یعنی کہ اس یونینسٹ پارٹی کے فاؤنڈر تھے پنجاب کے اندر جو فاؤنڈ ہوئی تھی۔ نیکسٹ ہے دا پروونشیل الیکشنز ور ہیلڈ ان ونٹر آف 1936 اور 1937، پروونشیل الیکشن جو ہوئے تھے وہ سردیوں میں ہوئے تھے 1936 اور 37 کے اندر۔ نیکسٹ ہے ہاؤ مینی سیٹس ور دیئر ان دا پروونشیل اسمبلیز، پروونشیل اسمبلیز میں ٹوٹل کتنی سیٹیں تھیں؟ تو وہاں پر 1585 سیٹیں جو ہیں وہ 11 صوبوں کے اندر جو ہیں وہ ٹوٹلی طور پر سیٹیں تھیں 1585۔ نیکسٹ ہے ان 1937 الیکشنز جنرل سیٹس ان دا پروونشیل اسمبلی، ان 1937 الیکشنز جنرل سیٹس ان دا پروونشیل اسمبلیز، 1937 کے الیکشنز کے اندر جو جنرل سیٹس تھی پروونشیل اسمبلیز کے اندر ان کی تعداد تھی 809، 809 جو ہے وہ پروونشیل اسمبلیز کے اندر جنرل سیٹیں تھیں۔ نیکسٹ ہے ان 1937 الیکشنز مسلم سیٹس ان دا پروونشیل اسمبلیز، تو وہ تھیں 482، مسلمانوں کے لیے جو سیٹیں تھیں 1937 کے الیکشن کے اندر ان کی تعداد تھی 482۔ نیکسٹ ہے ان 1937 الیکشنز کامرس اینڈ انڈسٹری سیٹس ان دا پروونشیل اسمبلیز ور، 1937 کے الیکشنز کے اندر کامرس اور انڈسٹری کی سیٹس جو تھیں پروونشیل اسمبلیز کے اندر ان کی تعداد تھی 56، ان کی تعداد کتنی تھی 56۔ نیکسٹ آئے گا ان 1937 الیکشن وومن سیٹس ان دا پروونشیل اسمبلیز، تو وہ تھیں 41، جو عورتوں کے لیے سیٹیں تھیں 1937 کے الیکشنز کے اندر تو وہ تھیں
41 پروونشل اسمبلیز میں وومن سیٹس جو تھیں ان کی تعداد تھی 41۔ ان 1937 الیکشن جو لیبر سیٹس تھیں، لیبر سیٹس پروونشل اسمبلیز میں 38 تھیں۔ ان 1937 الیکشن جو لیبر سیٹس تھیں پروونشل اسمبلیز کے اندر ان کی تعداد تھی 38۔ نیکسٹ ہے ان 1937 الیکشن 6 سیٹ ان دا پروونشل اسمبلیز، تو ان کی تعداد تھی 34۔ جو سکھوں کے لیے سیٹیں تھیں پروونشل اسمبلیز 1934 کے الیکشنز میں ان کی تعداد تھی 34۔ نیکسٹ ہے وچ پولیٹیکل پارٹی won 6 سیٹس ان 1937 الیکشن، وہ کون سی پارٹی تھی پولیٹیکل پارٹی جس نے 1937 کے الیکشن میں 716 سیٹیں جیتیں؟ تو وہ تھی کانگریس۔ ہندوؤں کی جو آل انڈین نیشنل کانگریس تھی اس نے 716 سیٹیں جیتی تھیں۔ نیکسٹ ہے مسلم لیگ نے کتنے سیٹیں حاصل کیں؟ مسلم لیگ نے 109 سیٹیں حاصل کیں۔ مسلم لیگ ون ہاؤ مینی سیٹس؟ 109۔ 1937 کے الیکشنز کے اندر مسلمانوں نے جو سیٹیں جیتی تھیں ان کی تعداد تھی 109، 109۔ نیکسٹ ہے وچ پارٹی ون 82 سیٹس ان پنجاب آؤٹ آف 84 مسلم سیٹس؟ تو وہ تھی یونینسٹ پارٹی۔ جو یونینسٹ پارٹی ہے اس نے پنجاب کے اندر 82 سیٹیں حاصل کی تھیں آؤٹ آف 84 مسلم سیٹس، یعنی کہ جو مسلمانوں کی سیٹیں تھیں اس نے 82 سیٹیں حاصل کر لی تھیں 84 میں سے۔ نیکسٹ آئے گا ان پنجاب آؤٹ آف 84 مسلم سیٹس، اور مسلم لیگ کو کتنی باقی سیٹیں ملیں؟ صرف 2۔ پنجاب کے اندر مسلم لیگ کو صرف 2 سیٹیں ملیں، جبکہ اسی پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کو 82 سیٹیں ملیں مسلمانوں کی۔ نیکسٹ ہے ان یو پی یونائٹڈ پروونسز کے اندر آؤٹ آف 35 مسلم سیٹس مسلم لیگ نے کتنی سیٹیں حاصل کی تھی 35 میں سے؟ تو مسلم لیگ نے 29 سیٹیں حاصل کی تھیں۔ یو پی کے اندر 35 مسلم سیٹس میں سے مسلم لیگ نے 29 سیٹیں جو ہیں وہ حاصل کی تھیں۔ نیکسٹ ہے ان اسام کے اندر 34 مسلمانوں کی سیٹوں میں سے مسلم لیگ نے 9 سیٹیں حاصل کی تھیں۔ آسام بھی ایک نیا صوبہ بنا تھا، اس میں سے 34 مسلمانوں کی سیٹیں تھیں، اور ان 34 میں سے جو مسلم لیگ نے صرف 9 سیٹیں حاصل کی تھیں۔ آگے کرتے ہیں بنگال کے جو الیکشن ہوئے 1937 میں، اس میں ٹوٹل مسلمانوں کی سیٹیں تھیں 117، اور مسلم لیگ نے جو سیٹیں حاصل کیں وہ تھی 39۔ 39 سیٹیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نے حاصل کیں، جبکہ ٹوٹل مسلمانوں کی سیٹیں تھیں 117۔ نیکسٹ ہے کہ بہار، اڑیسہ اور NWFP اور سندھ، یہ 4 جو صوبے ہیں ان چاروں میں مسلمانوں کی جو سیٹیں تھیں وہ تھی 36، تو اس میں مسلم لیگ نے ایک بھی سیٹ حاصل نہیں کی۔ ان چاروں صوبوں میں بہار، اڑیسہ، NWFP جو موجودہ KPK ہے وہ، اور جو آج کا سندھ ہے اس کے اندر سے مسلمانوں کی جو سیٹیں تھیں وہ 36 تھیں، لیکن مسلم لیگ نے کوئی بھی سیٹ حاصل نہیں کی۔ نیکسٹ ہے کہ وین دا الیکشنز آف لیجسلیچر آف دی اٹانومس پروونسز ور ہیلڈ، تو وہ ہوئے تھے فروری اور مارچ 1937 کو۔ فیبرری اور مارچ 1937 کو جو ہے اٹانومس پروونسز کے لیے لیجسلیچر کے لیے وہ الیکشن ہوئے۔ نیکسٹ آئے گا وین فائنل ریزلٹس آف الیکشن ور ڈکلیئرڈ، الیکشنز کے فائنل ریزلٹس جو ہیں وہ کب ڈکلیئر کیے گئے؟ تو وہ فروری 1937 کو ڈکلیئر کیے گئے۔ الیکشنز کے جو فائنل ریزلٹس ہیں وہ کب ڈکلیئر کیے گئے؟ تو وہ فروری 1937 کو جو ہے باقاعدہ طور پر ان کو ڈکلیئر کیا گیا۔ نیکسٹ آئے گا کہ وین کانگریس ڈیسائیڈڈ ٹو فارم منسٹریز، کانگریس نے کب یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کو منسٹریز جو ہیں وہ بنا لینی چاہیے؟ تو کانگریس نے جولائی 1937 کے اندر، جولائی 1937 کے اندر کانگریس نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اب منسٹریز جو ہیں وہ بنانی چاہیے، کیونکہ ہاف سے زیادہ سیٹیں آلموسٹ جو ہیں وہ کانگریس لے چکی تھی۔ نیکسٹ آئے گا کہ وین Congress Working Committee passed a resolution permitting the Congress to accept the office، تو وہ ہے 7 جولائی 1937 کو۔ 7 جولائی 1937 کو کانگریس کی کمیٹی نے ایک ریزولوشن پاس کیا کہ اب ہمیں جو ہے وہ بنا لینی چاہیے منسٹریز۔ نیکسٹ آئے گا دا کانگریس منسٹریز ٹک آفس ان ہاؤ مینی پروونسز، کانگریس منسٹری جو ہیں وہ کتنے صوبوں میں بنی؟ تو کانگریس منسٹریز 8 صوبوں میں بنی۔ کانگریس منسٹری جو ہیں وہ 8 صوبوں کے اندر بنائی گئی تھیں۔ نیکسٹ وچ پیریڈ واز ایکسٹریملی
crucial in the history of Hindu-Muslim relation. مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو ریلیشن تھا وہ سب سے زیادہ خراب کن 2 سالوں میں ہوا؟ تو وہ 1937 سے اکتوبر 1939 تک. جولائی 1937 سے لے کر اکتوبر 1939 تک جو ہے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہوئے. نیکسٹ ہے during the campaign for the 1937 election, who issued a statement declaring that there were only 2 parties in the subcontinent, namely the British government and the National Congress. یہ بات کس نے کہی تھی جب وہ 1937 کی الیکشن کی کمپین کر رہے تھے کہ پورے برِ صغیر میں صرف 2 ہی پارٹیاں ہیں، یا تو برٹش گورنمنٹ یا پھر نیشنل کانگریس. تو یہ بات کہی تھی نہرو نے، جواہر لال نہرو نے، جو انڈیا کے پہلے پرائم منسٹر بھی بنائے گئے. نیکسٹ آئے گا ہو بیکیم دا چیف منسٹر آف پنجاب آفٹر 1937 الیکشن. 1937 کے الیکشن کے بعد پنجاب کے چیف منسٹر کون بنے؟ تو وہ بنے سر سکندر حیات. سر سکندر حیات جو ہیں یہ پنجاب کے چیف منسٹر بنائے گئے 1937 کے الیکشنز کے بعد. نیکسٹ ہے کہ آفٹر کنسٹرکٹنگ دا مشینری وچ پولیٹیکل پارٹی ہوسٹڈ ٹرائی کلر فلیگس آن آل آفیشیل اینڈ نان آفیشیل بلڈنگس. تو وہ ہے کانگریس. کانگریس جو ہے اس نے ٹرائی کلر جو ہے مطلب ایک جھنڈے جو ہیں اس نے اپنی آفیشیل اور نان آفیشیل بلڈنگس کے اوپر جو ہے وہ لہرا دیے تھے جب انہوں نے اپنی منسٹریز کو سنبھالا تھا. نیکسٹ آئے گا ود دا انسٹالیشن آف کانگریس منسٹریز ہو ور فاربیڈن ٹو ایٹ بیف. ود دا انسٹالیشن آف کانگریس منسٹریز ہو ور فاربیڈن ٹو ایٹ بیف. تو وہ تھے مسلمان جو ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ جہاں جہاں کانگریس کی منسٹریز بن گئی ہیں یعنی کہ 8 صوبوں کے اندر، تو وہاں پر مسلمان جو ہیں وہ کوئی بھی ذبح شدہ گوشت نہیں کھا سکتے تھے. نیکسٹ ہے وندے ماترم. وندے ماترم واز ٹیکن فرام دی ناول آف انند متھ. انند متھ جو ہے یہ ایک ناول ہے اور یہاں سے وندے ماترم جو ہے یہ انڈین جو نیشنل اینتھم ہے وہ وہاں سے لیا گیا ہے انند متھ سے. نیکسٹ ہے وچ لینگویج واز انفورسڈ ایز دا آفیشیل لینگویج ان آل پروونسز انڈر دی کانگریس رول. جہاں جہاں پر کانگریس کی حکومت تھی جن 8 صوبوں کے اندر وہاں پر آفیشیل لینگویج جو ہے وہ ہندی ڈکلیئر کر دی گئی. ہندی جو ہے وہ وہاں پر آفیشیل لینگویج ڈکلیئر کر دی گئی. وین اذان واز فاربیڈن ان سب کانٹیننٹ. برِ صغیر کے اندر اذان دینے کے اوپر کب پابندی لگا دی گئی؟ تو جہاں جہاں پر کانگریس کا رول تھا وہاں پر اذان دینے کے اوپر پابندی لگا دی گئی. 8 جو ہیں صوبے میجر جہاں پر کانگریس کی حکومت تھی وہاں پر اذان دینے کے اوپر پابندی لگا دی گئی. واٹ واز وندے ماترم. وندے ماترم جو ہے یہ ایک نیشنل سانگ ہے. وندے ماترم جو ہے یہ ایک نیشنل سانگ ہے. نیکسٹ ہے ہو ور دی رائٹر آف وندے ماترم. وندے ماترم کا رائٹر کون ہے؟ تو وہ ہے بنکم چٹرجی. بنکم چٹرجی جو ہیں یہ رائٹر ہیں وندے ماترم جو کہ انڈین نیشنل اینتھم ہے. نیکسٹ آئے گا کہ وچ سانگ واز اڈاپٹیڈ بائی کانگریس ایز نیشنل اینتھم. یعنی نیشنل اینتھم کے طور پر کانگریس نے کون سے نغمے کو چنا تھا؟ تو وہ ہے وندے ماترم. وندے ماترم جو ہے اس کو کانگریس نے نیشنل اینتھم کے طور پر چنا تھا. نیکسٹ ہے وردھا اسکیم. وردھا اسکیم واز دا آؤٹ کم آف وچ ہندو لیڈر. تو یہ ہے گاندھی. وردھا اسکیم جو ہے یہ گاندھی جو ہے موہن داس کرم چند گاندھی یہ اس نے اس اسکیم کو لانچ کیا تھا وردھا اسکیم کو. نیکسٹ آئے گا کہ وچ اسکیم پریچڈ دا نیشنلزم. وچ اسکیم پریچڈ دا نیشنلزم. وہ کون سی اسکیم ہے جس نے قومیت پرستی کو جنم دیا؟ تو وہ ہے وردھا اسکیم. وردھا اسکیم جو گاندھی نے شروع کی تھی اس نے نیشنلزم کو فروغ دیا تھا. نیکسٹ آئے گا کہ وچ اسکیمز سو ٹو آئسولیٹ دا ینگ جنریشن آف مسلمس فرام دیئر ریلیجن کلچر اور سویلائزیشن. تو وہ ہے وردھا اور ودیا اسکیم. وردھا اور ودیا اسکیم یہ دونوں جو ہیں اس نے مسلمان نوجوان جو ہماری نسل تھی اس کو ان کے مذہب ان کے کلچر اور ان کی سویلائزیشن سے دور کرنے کی کوشش کی یا ان سے اس کو آئسولیٹ کر دیا. نیکسٹ ہے واٹ واز دا آبجیکٹیوز آف وردھا اینڈ ودیا اسکیم. وردھا اور ودیا اسکیم کے اصل مقاصد کیا تھے؟ اس کا پہلا مقصد یہ تھا ٹو ڈسٹرائے مسلم کلچر کہ جو مسلمانوں کا کلچر ہے اس کو مکمل طور پر ختم
کیا جائے۔ دوسرا اس کا مقصد یہ تھا ٹو سیکیور دا پرپیکچول ڈومینیشن آف ہندو کلچر، کہ جو ہندوؤں کا کلچر ہے، ہندوؤں کا جو مذہب ہے، ان کی جو تہذیب ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پروان چڑھایا جائے۔ اور تیسرا اس کا مقصد یہ تھا ٹو ڈسٹرائے اسلامک ویلیوز، کہ جو اسلامک روایات ہیں اور اسلامک کلچر ہے اس کو مکمل طور پر ڈسٹرائے کر دیا جائے۔ نیکسٹ ہے ہو واز دا فرسٹ مسلم پریزیڈنٹ آف انڈیا، انڈیا کے پہلے مسلمان پریزیڈنٹ کون بنے؟ تو وہ تھے ڈاکٹر ذاکر حسین۔ ڈاکٹر ذاکر حسین جو ہیں یہ انڈیا کے پہلے مسلمان پریزیڈنٹ بنے تھے۔ نیکسٹ ہے انڈر ودیا اسکیم، ودیا اسکیم کے انڈر دا اسٹوڈنٹس ور آسکڈ ٹو پے ریسپیکٹ اینڈ ہومیج ٹو دیئر لیڈرس پکچر ایوری ڈے ان دیئر اسمبلیز ان دا اسکول۔ مطلب ودیا اسکیم کے اندر اس بات کے اوپر زور دیا گیا کہ چاہے وہ ہندو ہے یا مسلمان، اس نے اپنے اسکول کے اندر جو اس کے لیڈرز ہیں، خاص طور پر گاندھی اور نہرو، ان کی پکچرز کو اس نے جھک کر سلام کرنا ہے۔ تو ودیا مندر اسکیم میں اس چیز کو لانچ کیا گیا تھا۔ نیکسٹ ہے ہو واز دی آتھر آف ودیا مندر اسکیم، ودیا مندر اسکیم کا آتھر کون تھا؟ تو وہ تھے ڈاکٹر ذاکر حسین۔ ڈاکٹر ذاکر حسین جو پہلے پریزیڈنٹ بھی بنے، انڈیا کے مسلمان پریزیڈنٹ تھے، لیکن انہوں نے ودیا مندر اسکیم کو کافی حد تک سپورٹ بھی کیا۔ نیکسٹ آئے گا کہ ہو واز دا پریزیڈنٹ آف ہندو محاسبہ فرام 1937 ٹو 1939، ہو واز دا پریزیڈنٹ آف ہندو محاسبہ 1937 سے 1939 کے درمیان جب تک کانگریس کی منسٹریز رہی تھیں، اس وقت ہندو محاسبہ کے پریزیڈنٹ کون رہے؟ تو وہ تھے وی ڈی سویکر۔ وی ڈی سویکر جو ہیں یہ ہندو محاسبہ کے پریزیڈنٹ رہے تھے 1937 اور 1939 کے درمیان۔ نیکسٹ ہے واٹ واز دا مین ویو آف ہندو محاسبہ، ہندو محاسبہ کا اصل مقاصد کیا تھے؟ اس کا پہلا مقصد تھا مسلم ور کانسپریٹر، کہ مطلب مسلمانوں کو ایک سازش جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے۔ دوسرا اس کا یہ مقصد تھا کہ ہندو ور اے نیشن، مطلب جو ہندو ہیں وہ ایک پوری کی پوری قوم ہے، جبکہ مسلمان کوئی قوم نہیں ہے۔ تیسرا اس کا مقصد تھا مسلمز ور اینیمی آف انڈیاز فریڈم، کہ جو مسلمان ہیں وہ انڈیا کی آزادی کے دشمن ہیں۔ یہ تینوں کے تینوں جو ہیں ان کے ویو تھے ہندو محاسبہ کے۔ نیکسٹ آئے گا کہ وین ڈے آف ڈیلیورنس ور سیلیبریٹڈ، ڈے آف ڈیلیورنس جو ہے یہ کب منایا گیا؟ قائد اعظم نے اس کا اعلان کیا تھا، تو یہ 22 دسمبر 1939 کو جب کانگریس منسٹری کا اینڈ ہوا تھا اور 8 صوبوں میں ان کی حکومت ختم ہوئی تھی، تو اس وقت 22 دسمبر 1939 کو ڈے آف ڈیلیورنس کے طور پر، یعنی کہ یوم نجات کے طور پر منایا گیا۔ نیکسٹ ہے ہو اپیلڈ ٹو مسلمس ٹو آبزرو ڈے آف ڈیلیورنس، مسلمانوں کو کس نے کہا تھا کہ آپ یوم نجات منائیں؟ تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ ڈے آف ڈیلیورنس یعنی یوم نجات منائیں۔ نیکسٹ ہے کہ ہاؤ مینی سیٹس ور کیپچرڈ بائی کانگریس ان 1937 الیکشن، 1937 کے الیکشن کے اندر کانگریس نے کتنی سیٹوں کے اوپر قبضہ حاصل کیا؟ تو انہوں نے 716 سیٹوں کے اوپر، 716 سیٹوں کے اوپر انہوں نے اس الیکشن میں سیٹیں حاصل کیں۔ اور آج کا آخری کویسچن ہے ان مدراس آؤٹ آف 11 مسلم سیٹس مسلم لیگ ون ہاؤ مینی سیٹس ان 1937 الیکشن، مدراس کے اندر ٹوٹل 11 مسلمانوں کی سیٹوں میں سے مسلم لیگ نے 10 سیٹوں کے اوپر حاصل کی اپنی نمائش۔ مدراس کے اندر ٹوٹل 11 سیٹوں میں سے مسلم لیگ نے 10 سیٹیں ون کی تھیں۔ آج کے لیے اتنی، انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم۔